رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، خواتین اور حضرات، پرنٹ میڈیا کے آئے تمام دوستوں، الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، آپ سب کو کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں پاکستان ہاؤس تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے 15 سالہ سندھ میں حکمرانی کے اوپر جو کارکردگی ہے اس کا ایک بہت ہی طویل دورانیہ اپنی ایک پریزنٹیشن دی ہے۔ ہم نے کوشش کی اس میں سے ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو گراؤنڈ پر فیل کر سکیں، محسوس کر سکیں، اور ان کے بتانے کے مطابق کہ سندھ دنیا میں انسانوں کے رہنے کی سب سے اچھی جگہ بن گئی ہے۔ سندھ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ بن گیا ہے۔ یہاں پر ہر طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اکارڈنگ ٹو ہیم۔ ہر چیز بہتر ہو گئی ہے، تصاویر، پوسٹر اور اس کے تمام جو فوٹو شوٹس ہیں، اس کی تمام ڈاکیومنٹریز ہیں۔ میں بسط احترام وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام دعووں کو رد کرتا ہوں۔ سندھ کے لوگوں کے بہاف پر ایم کیو ایم پاکستان ان کے تمام دعووں کو رد کرتی ہے، اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط انفارمیشن، غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کچھ اچھا ہوتا تو ہم ببانگ دہل ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرتے۔ آج میں پاکستان کے لوگوں کے سامنے ایم کیو ایم پاکستان جو کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن بینچز پہ ہے، ہم نے بھرپور انداز میں ہمارے ایم پی ایز نے سندھ کے لوگوں کا مقدمہ، بالعموم پورے سندھ کا مقدمہ، اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں سے جہاں سے ایم کیو ایم کے نمائندے منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچے ہیں، ہم نے بھرپور انداز میں لوگوں کے حقوق کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے۔ لوگوں کی آواز بنے ہیں، اور بھرپور انداز میں حکمرانوں کے سامنے اور خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں کے سامنے ہم نے عوام کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ میں اس بجٹ کے دوران ایم کیو ایم کے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایز ہیں اور جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے جس طرح سے عوامی ایشوز کے اوپر ایک منفرد انداز میں عوام کا مقدمہ، عوام کی آواز وہ بنے ہیں، میں اس پر ایم کیو ایم کے تمام منتخب نمائندوں کو اور خاص طور پر سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس اس کراچی سے، پورے سندھ بھر سے، پورے پاکستان سے اس تمام کارکردگی پر بہت پازیٹیو رپورٹ ہے، لوگوں نے اس کو بہت سراہا ہے۔ آئیں میں آپ کے ذریعے سندھ کی حکومت نے اپنے 15 سالہ ان انٹرپٹڈ دور حکومت میں جو کچھ بھی نہیں کیا، سندھ تباہ برباد ہو گیا، اس کے باوجود لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جو وہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، اور اس عمل کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھ کر خوش نہ ہو جائے کہ بس انہوں نے جو کہا اسے مان لی گئی ہے بات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کہیں پہ، کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بتانے کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانی پڑے۔ جہاں آپ کو اربوں روپے خرچ کر کے اور ٹی وی اسٹارز کو اور ماڈلز کو لا کر اور ان کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر جو ہے وہ کوئی 2-3 منٹ کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت پیش آئے، سمجھو دال میں کالا ہے۔ ابھی آپ ٹی وی کھولیں،
ہر سیکنڈ کے بعد کوئی نیا ایڈ آ رہا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کچھ اچھا کیا ہوا ہوگا تو چاند پہ تو نہیں کیا ہوگا، زمین پہ ہوگا، لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، لوگ خود بولیں گے کہ ہاں آپ نے کام کیا ہے. لیکن اربوں روپے صرف اشتہارات میں لگائے جا رہے ہیں ایز اف کہ کوئی انتخاب، کوئی الیکشن کا سال چل رہا ہے، کوئی الیکشن 2-3 مہینوں کے بعد الیکشن آنے والے ہیں. خیر آپ کے مالکان کے مزے ہیں بھائی، پیسے کما رہے ہیں، میں اس پہ نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس تو خیر نہیں ہے کبھی بھی اس طرح کے حالات رہے کہ ہم آپ کو اتنی ایڈورٹیزمنٹ دے سکیں. تو ہماری بات بھی پہنچا دیجیے گا لوگوں تک، بہت مہربانی، اور آپ کرتے ہیں ہمیشہ ہماری، پھر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو میں آپ کی آمدنی ہو رہی ہے یہ ایک طرف، لیکن یہ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ کسی کی زمین یا کسی کی پیداوار سے یہ پیسہ نہیں آ رہا، کسی کی ذاتی جیب سے یہ پیسہ نہیں آ رہا، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے جس کے اوپر اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دی جا رہی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ بیانیہ گھڑا جا رہا ہے، لوگوں کا اضطراب دیکھ کے، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، اس میں بہت زیادہ جھول ہے، اس میں سچائی نہیں ہے. جب ہی آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اپنی بات کو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ورنہ دنیا میں جہاں جہاں بھی کام ہوتا ہے آپ جا کر دیکھیں، آج تک کبھی بھی کسی حکومت کو ایڈورٹیزمنٹ، اشتہارات لگا کر اپنی کارکردگی کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہم نے ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن چلائی تھی، 300 ارب روپے خرچ کیے تھے 4 ساڑھے 5 سالوں میں، ایک ایڈ نہیں دیا کسی ٹی وی پہ. آج تک مجھے 16 سال ہو گئے اس شہر کی نظامت کو چھوڑے ہوئے، آج بھی جس علاقے میں کھڑے ہو لوگ ہمارے کاموں کو یاد کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہمارا دشمن بھی ہمارے کاموں کی تعریف کرتا ہے، اس زمانے میں جو کام ہوئے. کوئی اشتہارات نہیں دیے. ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، تاکہ آپ کو اپنے اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو بتانے کا موقع نہ ملے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ کی حکومت کی اپنے تخمینے کے مطابق انہوں نے سندھ میں کتنے روپے خرچ کیے، تو آپ کو بتا تقریباً 18,000 ارب روپے سندھ کی حکومت پچھلے 15 سالوں میں خرچ کر چکی ہے. 18,000 ارب، 1-2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، 18 ارب نہیں، 1800 ارب بھی نہیں، 18,000 ارب سندھ کی حکومت کی اپنے رپورٹس کے مطابق 18,000 ارب تقریباً خرچ کر چکے ہیں. 18,000 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سندھ کو 50 دفعہ پورے سندھ کو بلڈوز کر دیں، نیا سندھ 50 نئے سندھ بنا لیں آپ، اتنا پیسہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان اشتہارات سے نظر اٹھائیں اور کراچی سے چلنا شروع کریں اور اور کشمور تک آپ سفر کریں، تو خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں سڑکوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ اس گاڑی کی وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ ختم ہو گیا اور پنجاب شروع ہو گیا. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یہ تمام لوگ کہتے ہیں. تو ہر طرف تباہی بربادی ہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک. 18,000 ارب روپے، اس 18,000 ارب روپے میں تعلیم جو کہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے، تقریباً 3200 ارب روپے خرچ ہوئے. 3200 ارب، 3.2 ٹریلین روپیز، 3,200 ارب روپے، 3,200 ارب روپے خرچ کر کے آج 76 لاکھ بچے، 7.6 ملین کڈس جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں. 76 لاکھ کی آبادی میں، آبادی کا دنیا میں 50 ممالک ایسے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. دنیا میں 50 ممالک، دنیا کے 50 ممالک ایسے ہیں جو 76 لاکھ کی آبادی سے کم ہیں. دنیا کے 50 ملکوں سے بڑی آبادی سندھ میں ان بچوں کی ہے جو کہ جن کی عمر ہے اسکول جانے کی، وہ اسکول نہیں جا رہے، وہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. 1% 15 سالوں میں
ان بچوں کے جو کہ اسکول نہیں جا رہے ان کے اسکول نہ جانے والے بچوں کی پرسنٹیج میں 1% کی کمی نہیں آئی ہے، 1% کی کمی نہیں آئی ہے۔ پیسے کتنے خرچ کر دیے؟ 3,200 ارب روپے، 3,200 ارب، کروڑ نہیں، 3,200 ارب روپے تعلیم میں خرچ ہو گئے۔ یاد دلاتا چلوں، کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں میرے زمانے میں شامل ہو گیا تھا۔ ایم کیو ایم نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا، دنیا کی رینکنگ ایویلویٹ کرنے والی ایجنسیوں نے، دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم نے کراچی کو میرے زمانے میں، ایم کیو ایم کے زمانے میں، دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کیا۔ آج کراچی دنیا کے 5 انتہائی انسانوں کے رہنے کی غیر مناسب جگہ میں شامل ہے۔ 5 انسانوں کے رہنے کی جو بدترین جگہ ہے، ایک ہے ورلڈ بیسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، اس میں ہمارے زمانے میں، ایم کیو ایم کے زمانے میں کراچی کا 12واں نمبر تھا۔ ایک رینکنگ ہے دنیا کی ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین شہر کون سے ہیں، اس میں آج اس 15 سال کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد آج یہ شہر دنیا کے 4-5 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ میں شامل ہے۔ کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں سندھ میں؟ 18,000 ارب روپے۔ کتنے پیسے میں نے خرچ کیے تھے کراچی میں؟ 300 ارب روپے۔ 300 ارب روپے اور 18,000 ارب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ 300 ارب روپے اور 18,000 ارب روپے کا کوئی کمپیریزن ہے؟ وہ 300 ارب روپے کا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ حلال طریقے سے اس کراچی میں لگا تھا، اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا، کوئی کٹ نہیں تھا، اور راتوں کو جاگ کر اس شہر کی آبیاری کرتے تھے، رنگ، نسل، زبان، مسلک کی تفریق کے بغیر۔ آج لیاری میں جو پانی جا رہا ہے وہ ایم کیو ایم کے دور کے میئر کے ہاتھوں سے ڈالی ہوئی لائن کا پانی آج لیاری میں جا رہا ہے۔ آج جو بابا آئیلینڈ، بھٹ آئیلینڈ، صالح آباد، شمس پیر سمندر کے اندر ہمارے زمانے میں جو پانی کی لائنیں ڈلی، وہ ایم کیو ایم کے میئر کے زمانے میں اس کے ہاتھوں سے، اس کے خرچ کیے ہوئے فنڈ کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ ان کو پہنچا بلدیہ ٹاؤن میں، اورنگی میں اور پوری کراچی میں۔ اس کے بعد ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا۔ تو صرف ایجوکیشن پہ 3,200 ارب روپے خرچ ہوئے اور آج 76 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ میں 48,000 گھوسٹ اسکول، 48,000 اسکول ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے رپورٹ جمع کرائی ہے سندھ حکومت نے کہ 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں، 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں۔ ہم سنتے تھے ٹیچر گھوسٹ ہوتے ہیں، ہم پہلے سنتے تھے اس پیپلز پارٹی کے 15 سالہ دور سے پہلے ٹیچر گھوسٹ ہوتا تھا کہ بھائی ٹیچر ایک گھوسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آ نہیں رہا اور وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ ابھی ٹیچر گھوسٹ کا تو چکر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے گھوسٹ ٹیچر ہیں، اسکول ہی گھوسٹ ہے، 100 200 نہیں، 11,000۔ سندھ کی صوبائی سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے جب رپورٹ منگائی تو انہوں نے جمع 11,000 اسکول گھوسٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ زمین پر اسکول نہیں ہے، اس کا فنڈ آ رہا ہے، اس کی پانی کا پیسے آ رہے ہیں، اس کی بجلی کا بل آ رہا ہے، اس کے ٹیچرز کی تنخواہ آ رہی ہے، اس کے بچوں کے یونیفارم کے پیسے آ رہے ہیں، کتابوں کے پیسے آ رہے ہیں، اسکول ہی نہیں ہے، 11,000 اسکول ہی نہیں ہے، اس کے پیسے آ رہے ہیں۔ تو یہ کسی ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں دکھائی جا رہی بات، کہیں یہ مینشن نہیں کیا جا رہا کہ 76 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں سندھ کے اندر، اور ان انٹرپٹیڈ کو یہ پہلا دور تو نہیں، وہ 3 دور ادوار گزر گئے، 15 سال، اور اس 18ویں ترمیم کے بعد جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسہ آ رہا ہے وہ تو 54% پیسہ صوبوں کو بڑھ جاتا ہے، جس کا 27% سندھ کو ملتا ہے۔ تو 18,000 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اسی طرح آ جائیں صحت کی فیسلٹیز میں، 1,700 ارب روپے خرچ کر دیے پچھلے 15 سالوں، 1700 ارب روپے، 1700 ارب روپے صرف صحت کی فیسلٹیز میں خرچ کیے گئے۔ ابھی 3-4 ہسپتالوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بڑی تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ اگر اس صوبے سے ڈاکٹر ادیب رضوی کو ہٹا دو، اگر اس صوبے سے
انڈس اسپتال والے ڈاکٹر کا کیا نام ہے، ڈاکٹر باری کو ہٹا دو. اگر اس صوبے سے جن اسپتال کے وارڈز اور بلڈنگ بنانے والے اور مشینیں دینے والے مخیر حضرات کو ہٹا دو تو پھر پتہ چلے کہ سندھ کے اسپتالوں کی کنڈیشن کیا ہے. تو پھر پتہ چلے کہ سندھ میں ہیلتھ کی فیسلٹیز کی اصل صورت کیا ہے. اصل صورت کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ اصل صورت یہ ہے کہ حیدرآباد میں سلنڈر کا دھماکہ ہوتا ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ جھلس جاتے ہیں. سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد، کوئی برنس وارڈ نہیں ہے. وہاں سے جلے ہوئے لوگوں کو گاڑیوں میں ڈال کر کراچی لایا جاتا ہے اور 26 معصوم لوگ ہسپتال نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میں بیچارے شہید ہو جاتے، ان کو وقت پر ٹریٹمنٹ نہیں ملی. اگر ہسپتالوں کی ایسی کنڈیشن ہوتی تو کراچی کے بعد دوسری جگہ حیدرآباد، جہاں پر پورے سندھ کا انسان آتا ہے، جہاں پر پورے سارے سندھ سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر ایک برنس وارڈ تو ہوتا. ان غریب مریضوں کو، بیچاروں کو، جلے ہوئے لوگوں کو اتنے تکلیف دہ عمل سے گزار کر کراچی لانے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ سب کے سب بیچارے شہید ہو گئے. یہ ہے اصل پکچر، یہ ہے سندھ میں ہسپتالوں کی اصل پکچر. چلیں ہمارے ساتھ عباسی شہید ہسپتال، کتے لوٹ رہے ہیں. میرے زمانے میں ایک دن میں 8,000 سے 9,000 آؤٹ گوئنگ پیشنٹ آتا تھا. تمام مشینیں آپریشنل تھی، ایم آر آئی ہوتی تھی، سی ٹی اسکین ہوتا تھا، لیتھوٹرسپی ہوتی تھی وہاں پر. اور وہاں پر 5 روپے کی پرچی پر بچوں کا وینٹیلیٹر موجود تھا، انسان بڑوں کا وینٹیلیٹر موجود، جس کی قیمت باہر دوسرے اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں، اس زمانے میں آج سے 16 سال پہلے کی بات کر 20,000 روپے پر ڈے. ہم 5 روپے میں غریبوں کو وینٹیلیٹر لگاتے تھے. ہم 30,000 روپے میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں 2.5 لاکھ روپے کی جو سرجری باہر ہوتی تھی ہم بائی پاس کرتے تھے. ہم 30,000 روپے میں 1.25 لاکھ کے اسٹینٹ کو ڈالتے تھے سبسیڈائز ریٹ پر. 30,000 روپے میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں ہم 5 روپے کی پرچی پر دانتوں کا مہنگا ترین علاج کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں کرتے تھے. یہ چھوٹی سی سٹی گورنمنٹ تھی، اس کی ایڈمنسٹریشن کرتی تھی اپنے پیسوں سے. کوئی ایک مثال آپ قائم کر کے دکھائیں، بتائیں. تو سندھ میں اسپتالوں، یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، جو آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، آپ چل کر دیکھیں. میں اگر اتنا سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے تو میں سندھ کے اسپتال اور اسکولوں کی تعریف کرنے والے اور ان کے ایڈورٹیزمنٹ بنانے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سندھ کے تعلیمی اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں. اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں. سارے جو لوگ وہ سب لوگ جو حکمران ہیں سندھ کے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سندھ میں تعلیمی نظام بہت اچھا کر دیا ہے تو بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. اگر کہیں اب تک توجہ نہیں گئی ہے تو سارے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا کر سندھ کے سرکاری اسکولوں میں بھیجیں. بتائیں کہ ان کے گھر والوں کا علاج اور ان کا علاج کہاں ہوتا ہے. جو اسپتال وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ وہاں ہوتا ہے، سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے. اگر اب بھی نہیں ہو رہا تو اب علاج کروائیں وہاں پر. جواب نفی میں آئے گا. تو 15 سال بہت ہوتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. سندھ میں ابھی جو یہ بجٹ آیا ہے، این ایف سی اے بورڈ میں 7,600 ارب روپے صوبوں کو بٹ رہے ہیں. اس میں سے سندھ کو 1,800 ارب روپے ملیں گے. 1,800 ارب روپے. اور ان کا اپنا تخمینہ ہے کہ 600 ارب روپے خود کمائیں گے. تو یہ ہو گئے 2,400 ارب روپے تقریباً. 2,400 ارب روپے یہ جو ہے اس کا 90% کراچی کما کر دے رہا ہے. جو وفاق کو جا رہا ہے وہ بھی، اور سندھ کی آمدنی کا 99% کما کے ہم دیتے ہیں.
اس 2400 ارب روپے میں سے کراچی کے لیے صرف 35 ارب روپے رکھے گئے، صرف 35 ارب روپے رکھے گئے۔ ٹوٹل آپ کو اگر موازنہ دے دوں، پنجاب نے اپنی بجٹ کا تقریباً 15% لوکل گورنمنٹ کے لیے رکھا ہے، خیبر پختونخوا نے اپنے بجٹ کا 17.7% لوکل گورنمنٹ کے لیے رکھا ہے، اور سندھ نے اپنے بجٹ کا صرف 5% لوکل گورنمنٹ کے لیے رکھا ہے۔ یہ جو آپ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں، آپ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ نہیں دے رہے، آپ وفاق سے پیسے لے رہے ہیں، آپ یہاں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک کر لے رہے ہیں۔ 23 ڈسٹرکٹس ہیں، لاڑکانہ کا کیا کوٹا ہوگا، کشمور کا کیا کوٹا ہوگا، سکھر کا کیا کوٹا ہوگا، حیدرآباد کا کیا کوٹا ہوگا، خیرپور کا کیا کوٹا ہوگا، کراچی کا کیا کوٹا ہوگا، کوئی آگے کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ نے 35 ارب روپے رکھ دیے۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تناسب سے اگر آپ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیتے تو کراچی کو 35 ارب کی بجائے 110 سے 125 ارب روپے ملتے، 110 ارب سے 125 ارب روپے ملتے۔ ابھی آپ نے 35 ارب روپے اس شہر کے لیے رکھا ہے جو کہ اس پاکستان کو 60% ریونیو کما کر دیتا ہے اور سندھ کو 95% ریونیو کما کر دیتا ہے۔ آج اس انتہائی مشکل دور میں کراچی جیسا شہر جو کہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے، بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے۔ 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی شہر میں نہیں آیا، بلکہ جو پانی کی لائنوں میں پانی ہم چھوڑ کر گئے تھے اپنے دور میں، MKM کے دور میں، ان پانی کی لائنوں پہ بھی ہائیڈنٹ بنا کر اسی پانی کو چوری کر کے شہر والوں کو بیچتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، اخباروں میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ کوئی پانی بیچنے والا ایک آدمی پکڑا گیا، ایک آدمی، اس کے نام وام سب چل رہے ہیں، وہ ارب پتی ہے، وہ بلینر ہے، بلینر۔ وہ سڑک نہ تصویر نام ٹی وی پہ آپ لوگ دے رہے خبریں، میں نام نہیں لینا چاہتا چینلز کا کہ آپ لوگ پہ چلاؤ گے نہیں، لیکن سرچ کر لو، اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں، ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے۔ وہ بلینر ایک آدمی پکڑا گیا، بلینر ہے، اس کی وہ ٹرانسپورٹ میں کاروبار کر رہا ہے، ٹینکرز میں کاروبار، اس کے پیٹرول پمپ بنا لیے زمینوں کا۔ وہ پانی چوری کرنے والا ایک آدمی ہے، پانی چوری کرنے والا، وہ ایک بندہ ہے۔ اگر آپ اور ایسے سینکڑوں لوگ ہیں تو وہ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی حکومتی مشینری کی مدد کے بغیر وہ پانی چوری کر رہا ہے۔ آج اس شہر میں خبر آتی ہے کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے اور اس شہر میں گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں، نہیں آتی خبر؟ یہ تو اس کے لیے کوئی ایڈورٹیزمنٹ بنایا آپ نے؟ کوئی اشتہار بنایا کہ بھائی ہم اگر اچھا دکھا رہے ہیں تو دیکھو یہ برا بھی ہے کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے، اور ہمارے پاکستان جو کراچی جو کہ دنیا کو، پاکستان کو کما کر دینے والا شہر ہے، وہاں پر ہر چوتھے دن خبر آتی ہے کہ کھلے گٹر میں بچے گر گئے، مر گئے۔ تو پینے کا پانی آتا نہیں ہے، گٹر کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پارک تباہ برباد ہیں، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، اسپتال میں دوا نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں۔ اور تو پھر کون سا سندھ ہے پھر یہ؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم کس صوبے کا حصہ ہیں پھر؟ یہ آپ جو تصویر دکھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ہم پھر کس صوبے کا حصہ ہیں؟ 15 سال ان انٹرپٹیڈ حکومت، میں نے آپ کو سارے پیسے اماؤنٹ بتا دی، کتنا پیسہ ہے یہ۔ آج ہم 15 سالوں سے آخری ہمارے پاس اگر کسی جگہ کوئی ذرا سا اختیار تھا تو وہ لوکل گورنمنٹ میں 2005 سے 2010 میں تھا۔ آج تک ہم اس 300 ارب روپے خرچ کیے، آج تک اس کاموں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے پیسے ہوتے ہیں، 300 ارب روپے، 18,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں پھر؟
300 ارب روپے اگر اتنے ہوتے ہیں تو 18,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ تو یہ سارا پیسہ معذرت کے ساتھ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جہاں پر کرپشن 1% بھی کم ہوئی ہو. جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے کرپشن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. ایک ادارہ بتا دیں آپ نے ایسا کر دیا جس کو آپ ماڈل ادارہ کہہ سکیں. پولیس کا ادارہ ہے, SBCA کا ادارہ ہے, پانی سیوریج کا ادارہ ہے, لینڈ کا ادارہ ہے. کون سا ادارہ ہے؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ادارہ ہے, FBR کا ادارہ ہے, ہاں ایگریکلچر کا ادارہ ہے. کون سا ادارہ ہے؟ ایک ادارہ بتا دیں. آج اگر آپ سندھی نیوز پیپرز اٹھائیں, سندھی اسپیکنگ نیوز پیپر اٹھائیں, اس کے پیچھے ایک 1/4 ایک خبر چھپتی ہے کہ سندھ میں بچوں کو کتے کے کاٹنے کی خبر چھپتی ہے. سندھ کے سندھی اخبارات کے بیک پیج پہ آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک پورا 1/4 پیج جو ہے وہ صرف وہ خبر چھپتی ہے روزانہ جس میں سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں. ہر دن کم سے کم 60 سے 75 ایوریج 60 سے 75 بچوں کو ڈاگ بائٹس کے کیسز ہیں, اور جن کو ویکسین نہیں مل رہی, جن کے ماں باپ ان بچوں کو بیچاروں کو لے کر کبھی حیدرآباد پہنچتے ہیں, وہاں دوا نہیں ملتی, کراچی آتے ہیں, درجنوں بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے راستے میں, درجنوں بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے راستے میں. اور یہ آپ تو کتے مارنے, کتے کے کاٹنے سے بچنے کی ویکسین تو ہے نہیں. تو یہ جو اگر آپ کو سیکرٹریز, آپ کے یہ جو بابوز ہیں, اگر یہ آپ کو کوئی روزی پکچر بنا کر دے رہے ہیں تو خدا را آپ لوگوں کو تو نہ, یہ لوگوں کے دماغ میں تو نہ ڈالیں. یہ جیتے جاگتے لوگ ہیں. اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو ان ایڈورٹیزمنٹ کی کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو 4 بسیں چل رہی ہیں, ان بسوں کو چلانا, یہ تو یار میں میئر تھا تو میں 75 بسیں میں لے آیا تھا اپنے سٹی گورنمنٹ کے پیسے سے. آپ لوگ گواہ ہو, 3 روٹ چلا رہا تھا میں, اور ابھی تو یہ میں نے شروعات کی تھی آخری 6 مہینے, ہمارے ٹینیور کے ختم ہونے کے 6 مہینے میں 75 بسیں آ گئی تھی. 25 بسوں کے 3 روٹ چلا رہے تھے ہم. ایک سرجانی سے ٹاور, ایک اورنگی سے کورنگی انڈسٹریل زون, اور ایک سرجانی سے قائد آباد تک کے, یہ 3 روٹ چلا رہے تھے ہم اپنے سٹی گورنمنٹ کے. کوئی 1 روپے بھی اس میں, آپ کو پتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کمپیوٹرائز ٹکٹنگ نظام بنایا تھا, بسوں کے اندر کوئی کنڈکٹر نہیں ہوتا تھا, اور گرین بسیں ہم نے چلائی اپنے دور میں ایک نظامت کے پیسے سے. تو سندھ حکومت تو بہت بڑی ہے. تو یہ اگر آپ یہ پیلی, پنک اور ریڈ اور یہ گرین, یہ کوئی 100-150 بسیں, 100-150 بسیں تو بھائی ایک ہفتے کا کام ہے. یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 15 سالوں یہ آپ 4 بسیں شہروں میں بانٹ رہے ہیں. 15 سالوں کی حکومت کے بعد اگر آپ اس کو اگر کارنامہ کہہ رہے ہیں, ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. MQM کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے نہیں دیں گے. ہم جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات آپ کے سامنے رکھیں گے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 41,13,588 خاندانوں کو پہلے 2,000 روپے دیتے تھے, اب 5,000 روپے دیں گے. کس نام پر؟ غربت ختم کرنے کے نام پر. مجھے بتائیے سندھ میں کسی ایک گھر سے بھی غربت ختم ہوئی ہے؟ یہ کتنا پیسہ ہے پتہ آپ کو؟ یہ کتنا پیسہ ہے؟ یہ 27 ارب روپے ہیں. 27 ارب روپے ہیں, اور 41,13,588 خاندانوں بٹیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے قول کے مطابق 60% فیملیز اس سے فیضیاب ہوں گی. تو 60% سندھ سے فیملیز کو, ان خاندانوں کو جن میں دیں گے آپ, اس میں غربت ختم ہو جائے گی. پہلے ختم ہو گئی, نہیں ختم ہو رہی. یہ پیسہ پیپلز پارٹی معذرت کے ساتھ جو کارکنان ہیں ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے سارا, اور اس میں بڑے پیمانے پر اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر کرپشن ہے. اس کیش پیسے میں بڑے پیمانے پر اطلاعات ہیں, کرپشن ہے. ہم اس کا الٹرنیٹ تجویز کرتے ہیں آپ کے سامنے. ہم اس کا الٹرنیٹ
آلٹرنیٹ آپ کے سامنے کہ اس 27 ارب روپے کو اگر واقعی غربت مٹانی ہے تو میں آپ کو تجویز پیش ایم کیو آپ کو تجویز پیش کرتی ہے کہ 27 ارب روپے کو ڈاکٹر امجد ثاقب کے حوالے، اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے کر دو. وہ 5,000 روپے نہیں دیں گے اس سے، وہ آپ کو ہر خاندان کو 8 سے 11 لاکھ روپے دیں گے. بجائے 5,000 کے وہ 8 سے 11 لاکھ روپے قرض حسنہ دیں گے آپ کو. خیرات بھی نہیں دیں گے. 0% انٹرسٹ پہ، سود پہ، 0% سود پہ 8 سے 11 لاکھ روپے ایک دفعہ ایک خاندان کو دیں گے اور چھوٹا کاروبار کروائیں گے اس سے. اور اس خاندان کو واقعی غربت کی لکیر سے باہر نکال کر وہ خاندان جو لینے والا خاندان ہوگا وہ 4 مہینوں کے بعد جو وہ خاندان پاکستان کو دینے والا، قرض دینے والا خاندان بنے گا. آؤ ہم آپ کی تائید کریں گے. آؤ اس پیسے کو، 27 ارب روپے کو اخوت فاؤنڈیشن کو دو اور گاؤں کے سندھ میں بلا رنگ و نسل تفریق کے لوگوں کو غربت کی لکیر سے باہر نکل. یہ سارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. 27 ارب، 5,000 روپے کہاں جا رہے ہیں، کس غریب کو مل رہے ہیں نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں 60% لوگوں کو، 41 لاکھ خاندان، 41,13,000 خاندان آپ کہہ رہے ہیں ان کو بٹیں گے. کسی کو نہیں پتا 27 ارب روپے کہاں جائیں گے. یہ 27 ارب روپے اگر آپ اخوت فاؤنڈیشن کو دیں تو وہی اخوت فاؤنڈیشن والے آپ کو 5,000 کے بجائے 11 لاکھ روپے آپ کو قرض دیں گے غریب گھرانے کو، اور اس کو جو ہے وہ اس قابل کریں گے کہ وہ پھر لینے والا خاندان سے دینے والا خاندان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان کے پاس سکسیس ماڈلز موجود ہیں. میں ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حیدرآباد میں ابھی آگ لگی تھی اور 27 لوگ شہید ہو گئے تھے اور وہ چلے گئے تھے. میں بہت تحمل سے سندھ حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے. میرے پاس چونکہ بہت لمبی بات ہو گئی ہے، انہوں نے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، تو میں تو آپ کو 25-30 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. باتیں بہت ساری میرے پاس فیگرز ہیں، باتیں ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شہر میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے. سندھ کے اندرون سندھ میں ڈاکوؤں کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ موبائل چھیننے والوں کا اور جو موٹر سائیکل چھیننے والوں کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے گولی مار رہے ہیں اور بعد میں موبائل چھین رہے ہیں، بعد میں موٹر سائیکل چھین رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے. روزانہ گولڈ میڈلسٹ بچے شہید ہو رہے ہیں. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ خاموشی سے چلیں، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. آپ اوپر سے آ کر یہ بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان ساری بدترین کارکردگی کے باوجود آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ کر ہم آپ کو اچھا ماننا شروع کر دیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ نے سندھ کو دنیا کا سب سے بہترین صوبہ بنا دیا ہے. آج میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، K4 کی انوگریشن کی تقریب تھی سی ایم ہاؤس میں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں کہا کہ بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر کا پانی آتا ہے. کیا یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے کہ جب بلاول ہاؤس میں ٹینکر کا پانی آتا ہے تو پھر 15 سالوں میں پھر آپ نے پانی کہاں دیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ جا کر ریکارڈ نکالیں. اور میں بلاول بھٹو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے پلیز یہ پوچھیں کہ بھائی 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد تو بلاول ہاؤس میں تو کم سے کم نلکے سے لائن سے پانی آنا چاہیے، وہاں پر ٹینکر سے پانی کیوں آ رہا ہے؟ پورے شہر میں ٹینکر سے پانی آ رہا ہے. تو کارکردگی تو یہ ہے. ہمارا بیس سندھ ہے. ہم اس سندھ میں پیپلز پارٹی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اچھے کام کریں تو 5 لاکھ لوگوں سے زائد لوگوں کو روزگار دیا ہے آپ نے. سندھ میں جابز پہ اور ایڈمیشن پہ کوٹا ہے، پیپلز پارٹی کا نافذ کیا ہوا کوٹا ہے 1970 سے، جس میں دیہی 60%، شہری 40%. آج کی جو سندھ کی حکمران، میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آواز لگا کر اور زرداری صاحب کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ پالیسی دی ہوگی، لیکن سندھ حکومت یہ ان کی سندھ حکومت یہ کر رہی ہے، اور وہ یہ کر رہی ہے
بلاول صاحب اور زرداری صاحب وہ یہ کر رہی ہے سندھ کی حکومت، آج کی سندھ کی حکومت، کہ وہ یہ جو 40% شہروں کا کوٹا ہے وہ اس کوٹے پہ بھی شہروں کو کوٹا نہیں دے رہے، کراچی، حیدرآباد، سکھر کو کوٹا نہیں دے رہے۔ جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو وہ 40% کوٹے کو فل کرنے کے لیے شہری کوٹے کو جعلی ڈومیسائل بنوا کر، اپنے ڈی سی سے جعلی ڈومیسائل بنوا کر اس شہری کوٹے کے حق کو چھین لے رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے، آپ کے ذریعے میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا برائے مہربانی نوٹس لیں اور اپنی حکومت سے پوچھیں۔ اس سے اس شہری سندھ کے علاقوں میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ اس کوٹا سسٹم پہ بے چینی تھی، اب اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں مل رہا، اس سے اور زیادہ بے چینی پھیل رہی ہے۔ آپ ریکارڈ نکلوا کر دیکھ لیں، ایک پیون سے لے کر افسر تک کی بھرتی جو ہے وہ اس شہر والوں کی نہیں ہو رہی، پولیس میں بھرتی شہر والوں کی نہیں ہو رہی، ٹریفک پولیس میں بھرتی شہر والوں کی نہیں ہو رہی۔ ابھی ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے پچھلے سالوں کی ہونے والی جابز کو کالعدم قرار دیا ہے۔ کل کی رپورٹ ہے کہ بیک ڈیٹ میں ڈپارٹمنٹس میں بیٹھ کر بیک ڈیٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے جا رہے ہیں۔ میں جس عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا قلم دم قرار کرنے کا، میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نوٹس لیں۔ میں تمام ریاستی اداروں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عدالتی حکم کی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے مبینہ طور پر، اور رپورٹس یہ ہیں کہ بیک ڈیٹس میں تمام اپوائنٹمنٹس لیٹر ہزاروں کی تعداد میں جاری کیے گئے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے آنے کے باوجود کہ اس کو سب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے بے چینی پھیل رہی ہے۔ میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اچھا کام کریں گے ہم آپ کی تعریف کریں گے، ہمیں آپ کیوں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے اوپر بے جا تنقید نہیں کرنا چاہتے، اور ہم آپ سے مانگ ہی کچھ نہیں رہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے حکمرانی دی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ عدل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی یہ کوئی کیوں کوشش نہیں ہے کہ آپ میرے ووٹر کی اتنی خدمت کریں کہ وہ مجھے ووٹ دینا چھوڑ دے اور آپ کو ووٹ دینا شروع کر دے؟ آپ کے پاس آج حکمرانی ہے، آپ ہمیں 5 سالوں کے لیے سندھ کی حکمرانی دیں۔ اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں آپ لاڑکانہ میں کیسے الیکشن جیتیں گے جا کے اگلی دفعہ۔ ہم اتنا کام کریں گے لاڑکانہ والوں کے لیے، ہم اتنی خدمت کریں گے لاڑکانہ والوں کی کہ ہم آپ کو سیاست کرنا وہاں پر مشکل ہو جائے گی۔ آپ بھی یہ کام کریں، ہمیں سیاست کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ اس شہر کے ووٹروں کی اتنی خدمت کیوں نہیں، اتنی جابز کیوں نہیں دیتے، اتنی خدمت کیوں نہیں دیتے، اتنے تعلیمی ادارے کیوں نہیں بناتے ان کے لیے؟ حیدرآباد میں آپ کا منسٹر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں حیدرآباد یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا، وزیر تعلیم صاحب کا یہ رویہ ہے۔ تو ایم کیو ایم کے علاوہ سندھ کے لوگوں کے پاس بالعموم اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ یہاں پر اس والی بات سے یہیں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں چونکہ وہ اپنے لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دکھا کر اور اپنی پریزنٹیشن دکھا کر کہ سندھ بہت جو ہے وہ ترقی یافتہ صوبہ ہو گیا ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی تھوڑا آئینہ دکھانا اور یہ تمام فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ ایم کیو ایم اس شہر، اس صوبے میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، لوگوں کے حقوق کی پہراداری کرنے کے لیے لاسٹ لائن آف ڈیفنس ایم کیو ایم ہے۔ یہ ہمارے منتخب نمائندوں نے سندھ کی اسمبلی میں بھی اور وفاق کے ایوانوں میں بھی ثابت کیا ہے۔ آپ حضرات کی آمد کا ایک دفعہ پھر شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیے سندھ کے جابز کے لیے کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیلز میں جمع کر کے چیزوں کو عدالتوں میں گئے اور عدالت نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ سو کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی ایکسیپٹ کیا، جو کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ حکومت کا ہے، اس نے بھی ایکسیپٹ کیا اور کانسینٹ سے یہ فیصلہ پاس ہوا ہے، تو ایکسیپٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں یہ جو آرٹیکل 140A
کی تشریح جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے سندھ حکومت غلط کرتی رہی ہے. ہم نے اس کا مقدمہ پیش کیا اور جیتے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا باقاعدہ, چیف جسٹس سپریم کورٹ کا پورا ججمنٹ آیا جو کہ پورے ہمارے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ ڈیوالو کیے جائیں, کتنا این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسہ آ رہا ہے پی ایف سی ایوارڈ کتنا دیا جائے اور کہاں کہاں کیا. تو اگر ان دو فیصلوں کو اگر سے اور پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو سینسس ہے جو پچھلے مردم شماری گزری ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اوپر 73 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر جو ہے وہ ڈیٹ ختم کر دی گئی تھی. یہ ہماری کوششوں سے 1,40,00,000 پر پوری آبادی ختم کر رہے تھے کراچی کی, ہماری کوششوں سے 2,03,00,000 پر یہ آبادی پہنچی, یہ آپ کو پتہ ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان نے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ عدالتوں نے صرف ریکارڈ منگایا تھا کہ گوشت اسکول کتنے ہیں, تو 11,000 اسکولوں کی لسٹ جمع ہوئی ہے, 11,000 اسکولوں کی لسٹ جمع ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں ثبوت و شواہد کے ساتھ موجود ہیں, جمع ہیں. اس میں کوئی نئی اور تحقیقات کی ضرورت نہیں ہوتی, اور نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور ہے. صرف اور صرف بات اس چیز کی ہے کہ سندھ کے جو حکمران ہیں, جو سندھ کی گورنمنٹ ہے, وہ اپنی بیڈ گورننس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو بہتر کرے, اپنی بیڈ گورننس کو ایکسیپٹ کرے, اس کو بہتر کرے. جو ہے وہ کوئی ایسی اکوپمنٹ, ایسی چیزیں لگا کر اور کوئی کاسمیٹک چیزوں کے اوپر اس کی ایڈورٹیزمنٹ بنا کر لوگوں کو غلط بیانی ان سے نہ کریں. ہمارا صرف پوائنٹ یہ ہے. جی دیکھیے, زبان خلق کو نقار خدا سمجھنا چاہیے. آپ یہاں سے نکلیے اور مائک لے کر اور کیمرے لے کر نکلیے اور یہاں سے چلتے ہوئے کشمور تک جائیے. خدا کی قسم میں آپ کے سامنے بیٹھ کر معافی مانگ لوں گا بیٹھ کر کہ اگر سندھ میں لوگ جو ہے وہ اچھا بول رہے ہوں. ٹھیک ہے, کراچی سے شروع کریں, میں بولوں گا جی ٹھیک ہے لوگ بہت خوش ہیں, مصطفیٰ کمال اور پوری ایم کیو ایم اپنی بات سے معذرت چاہتی ہے, ہم نے بیجا تنقید کر دی ہے سندھ حکومت پہ, ہم معذرت چاہتے ہیں اور سندھ میں دودھ کی نہریں بہنی ہیں. میں مان لوں گا, میں مان لوں, مجھے نہ کسی کی بات نہ مانے, میری بھی بات نہ مانے, کیمرہ پکڑیں, مائک اٹھائیں, یہاں سے سفر شروع کریں اور کشمور تک جائیں اور لوگوں کی فریاد سن لیں. نہ زبان خلق کو نہ قارئ خدا سمجھیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے, جو ایڈورٹیزمنٹ پہ آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ میں جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے, میں جو پنجاب میں بھی چل رہی ہے, میں اس کے بالکل یہی سارا لاگو, میرے الفاظ یہ سارے لاگو وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر کام اچھا ہے تو نظر آ جائے گا لوگوں کو. اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فیشن چل گیا ہے تو ان کو دیکھ کر. لیکن پنجاب کے حالات سندھ کے حالات سے لوگوں کے گریونسز کے حوالے سے بہت بہتر ہیں, بہت بہتر. میں نے آپ کو فیگرز دیے ہیں, انہوں نے 15% جو ہے وہ اپنی لوکل گورنمنٹ کے لیے پیسہ رکھا ہے, آپ نے جو صرف 5% لوکل گورنمنٹ کے لیے پیسہ رکھا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بالکل جس طرح سے ہم نے سندھ میں این ایف سی ایوارڈ کے بعد پی ایف سی ایوارڈ کی بات کی ہے, پنجاب میں بھی این ایف سی ایوارڈ کے بعد پی ایف سی ایوارڈ کا کوئی فارمولا ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے گٹر لائنوں کا انچارج بنے, وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا انچارج بنے, وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے روڈ انفراسٹرکچر, اسکول, ہسپتال, پارکس, یہ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹ کا کام, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, یہ میئرز کا کام ہے, یہ ٹاؤن چیئرمینس کا کام ہے, یہ یو سی چیئرمینس کا کام ہے. ان کو ڈیلیگیشن آف پاور ہونی چاہیے, جو کہ آپ کا آئین بھی کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ کی عدالت کی تشریح بھی کہہ رہی ہے اور آپ کا قانون بھی یہ کہہ رہا ہے. اور مہذب جمہوری معاشرے جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں نا, آپ کی جب جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے تو آپ یورپ کی مثال دیتے ہیں, اب امریکہ کی مثال دیتے ہیں. آپ جا کر دیکھیں نا کہ لندن اتریں اور معلوم کریں کہ جو ہے وہ وہاں پہ لندن کی سڑکیں جو ہے وہ میئر بناتا ہے
یا وہاں کا جو ہے وہ گورنر بناتا ہے، یا اسٹیٹ یا پرائم منسٹر بناتا ہے، یا وہاں کی پروونشل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ بناتی ہے. آپ معلوم کریں کہ وہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اسکول کا نظام، وہاں پہ ٹریفک پولیس کا نظام، وہاں پر پولیس کا نظام، وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام. مطلب پوچھیں کہ کسی ٹرانسپورٹ کے منسٹر کے پاس ہے یا میئر کے پاس ہے یا لوکل گورنمنٹ کے پاس؟ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں، ایون کہ چائنا چلے جائیں جو کہ آٹوکریٹک جہاں پر گورنمنٹ ہے، جہاں پر ون پارٹی رول ہے، انہوں نے بھی اوپری سطح پر اپنی ڈکٹیٹرشپ رکھی ہوئی ہے، لیکن جو ان کا لوکل گورنمنٹ ہے پیورلی ہائیلی ڈیموکریٹائز ہے، ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ڈیولوشن آف پاور ہے. وہاں پر باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں. اور آپ شنگھائی جائیں، شنگھائی کراچی سسٹر سٹی ایگریمنٹ ہوا ہے. شنگھائی کی ٹرانسپورٹ، شنگھائی کی ریل، شنگھائی کی پولیسنگ، شنگھائی کی ٹریفک پولیسنگ، شنگھائی کا ایئرپورٹ، شنگھائی کا سی پورٹ، شنگھائی کی سڑکیں، پارکس، اسکول، ایجوکیشن، سب میئر کے انڈر میں، سب میئر کے انڈر میں. میں چائنا کی مثال دے رہا ہوں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے. تو جمہوری ملکوں کے کیا کہنے ہیں؟ تو آپ لندن امریکہ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے آ کر یہاں پر حکمرانی کرتے ہیں اور اگلی نسل وہاں پر آپ کی پڑھ رہی ہے، تو وہاں پر آ کے جب آپ حکمرانی سیکھ کر آتے ہیں تو یہ سیکھ کر نہیں آتے کہ لوگوں کو اختیارات اور وسائل بھی دینے، یہ سیکھ کر نہیں آتے. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ فراڈ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی صرف اور صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور وزیر بننے کا نام نہیں ہے. ڈیموکریسی ہر لیول پہ ہونی چاہیے. اور آئین ہمارا کہہ رہا ہے اس والی بات پہ، آرٹیکل 148 کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ تین ٹیئرز ہیں حکومت کی، فیڈرل ٹیئر ہے، پروونشل ٹیئر ہے اور لوکل ٹیئر ہے. جب تک یہ تینوں ٹیئرز آپس میں اختیارات اور وسائل اور فائنینسز ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ کی ڈیموکریسی اور آئین کی پاسداری نہیں ہو پا رہی. بہت شکریہ، تھینک یو.